لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی آج مجموعی اعتبار سے 126ویں تقریر ہے اور موجودہ سال جو اس بابرکت ذکر کے سلسلے کا 8واں سال ہے، اس سال کی 12ویں تقریر. ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ 150 سے 160 تقاریر کے دوران یہ موضوع مکمل کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ پروردگار عالم کی توفیق رہی تو 2 سال یعنی 10ویں سال کے دوران کسی وقت بھی یہ عنوان مکمل ہو جائے گا. 8واں سال چل رہا ہے. بڑے امام باڑے کے اس منبر سے اس ذکر کو اور اس 8ویں سال میں اب ہم 8 ہجری کے واقعات میں داخل ہو رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی ولادت بلکہ ولادت سے بھی کچھ پہلے کے حالات سے یہ ذکر شروع ہوا اور 40 سال میں پیغمبر کا اعلان نبوت، 13 سال بعد ہجرت اور ہجرت کے بعد کا 8واں سال. سن 7 ہجری کے واقعات جو تقریباً 1 مہینے پہلے کی 125ویں تقریر میں مکمل ہوئے تھے. عمرۃ القضاء کے حالات بیان کیے گئے تھے. عمرۃ القضاء یعنی وہ مشہور و معروف واقعہ جس کا آدھا حصہ تو اتنا مشہور ہے کہ ہمارے بچے بچے کو معلوم ہے، لیکن اس کا باقی آدھا حصہ عام طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کے مشہور ترین واقعات میں ہے، لیکن صلح حدیبیہ نامکمل واقعہ ہے اور اسی صلح حدیبیہ کے تحت ٹھیک 1 سال کے بعد پیغمبر اسلام نے اس عمرے کو مکمل کیا جسے حدیبیہ کے مقام پر مکمل نہیں کرنے دیا گیا تھا. بہرحال یہ سارے واقعات آ چکے ہیں، لیکن چونکہ تقریباً 1 مہینے کا وقفہ ہو چکا ہے، باقاعدگی سے تشریف لانے والوں کو یاد دلانے کے لیے یہ چند جملے کہے جا رہے ہیں. صلح حدیبیہ جو تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ بنا اور اس اعتبار سے یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ثابت ہوا کہ بظاہر صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. وہی مانا کہ احرام پہن کر مسلمان گئے تھے عمرہ انجام دینے کے لیے. مکے کی سرحد سے مسلمانوں کو بغیر عمرے کے واپس آنا پڑا. تقریباً ہر مسلمان شرمندگی، خجالت اور اپنی شکست محسوس کر رہا تھا اس واقعے میں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ظاہری شکست اسلام کی کتنی بڑی کامیابی ثابت ہوئی. پوری تقاریر ہو چکی ہے اس سلسلے میں. تو اب اس آج کی تقریر میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ شروع ہونے والا ہے جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے شکست ہے اور یہی وجہ ہے کہ مورخین اسلام نے اس واقعے کو بہت سرسری لکھ دیا. لیکن تاریخ اسلام پر گہری نظر رکھنے والوں کو معلوم ہے کہ اس ظاہری شکست میں بعد میں آگے چل کر مسلمانوں کو کتنی بڑی کامیابی ہوئی، یعنی غزوہ موتا. ایک کو صلح حدیبیہ کفار مکہ کے مقابلے میں ظاہری شکست جو بعد میں کامیابی میں بدلی، اور ایک غزوہ موتا عیسائیوں کے مقابلے میں ظاہری شکست جو آگے چل کر مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی. آج سن 8 ہجری کے واقعات میں غزوہ موتا کا بیان ہوگا، لیکن ہماری تقاریر کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے غزوہ موتا کے بیان سے پہلے 8 ہجری میں ایک واقعہ اور پیش آیا جس کی تفصیل بیان کرنا ہے. ایک عام مجلس کے انداز میں تو یہ سارے واقعات مناسب نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا تو ایک مستقل موضوع اہم اور غیر اہم
سارے واقعات کو بیان کرنا ہے جو جز سیرت ہیں۔ 8 ہجری کے 5ویں مہینے میں، بلکہ 6 مہینے میں غزوہ موتا ہوا۔ اس سے پہلے تاریخ اسلام اور سیرت رسول کی کتابوں میں صرف ایک ہی قابل ذکر واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اسلام کے 2 بہت بڑے مخالفین کا اسلام قبول کر لینا، عمر ابن عاص اور خالد ابن ولید۔ ان 2 نے تقریباً ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور چونکہ دونوں کے اسلام کا تھوڑا بہت تعلق صلح حدیبیہ سے ہے، اس لیے میں نے تقریر کے ابتدائی چند منٹ صلح حدیبیہ کو یاد دلانے میں لگا دی۔ عمر ابن عاص وہ بھی ایک زمانے میں اسلام کے سخت ترین مخالف، اور خالد ابن ولید بھی۔ عمر ابن عاص وہ شخصیت تھے کہ جو کفار مکہ میں اتنی نمایاں حیثیت رکھتے تھے کہ جب اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، اور یہ ہجرت بھی حبشہ یا ایتھوپیا کی جانب ہوئی، تو کفار مکہ نے ان مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے ایک ڈیلیگیشن یا ایک وفد بنایا، جس کی قیادت عمر عاص کو دی گئی، کیونکہ یہ کفار مکہ میں مشہور تھا کہ مذاکرات یا ٹیبل ٹاک یا بحث اور مباحثے عمر عاص کا مقابل کوئی نہیں۔ یہ واقعات بہت پہلے بیان ہو چکے ہیں کہ بہرحال عمر عاص نجاشی کے دربار میں گئے، اور ان مذاکرات میں ان کو ناکام ہونا پڑا۔ جو تاریخ کی کتابوں میں اس طرح لکھا کہ عمر عاص کی زندگی مذاکرات یا بحث اور مباحثے یا ٹیبل ٹاکنگ میں سب سے پہلی شکست تھی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ واپس کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہیں مکمل طور پر تحفظ کی یقین دہانی دلائی، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے دین کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ عمر عاص ناکام ہو کے واپس آئے، لیکن اس سے اتنا اندازہ ہو گیا کہ قریش کی نگاہ میں عمر عاص کی کتنی اہمیت تھی۔ اور خالد ابن ولید، بعض واقعات اور حالات ایسے ہیں کہ آج کل پوری دنیا کے ماحول، خصوصاً اسلامی ممالک پر آنے والی مصیبتیں، اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں اپنے موضوع کو بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھانا پڑ رہا۔ تاریخ کے سیدھے سادے واقعات بھی بعض اوقات لوگوں کو جذبات میں لے آتے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیشہ یہی مسئلہ رہا کہ عقیدے اور تاریخ کو آپس میں ملا دیا جاتا۔ عقیدہ الگ چیز ہے، تاریخ الگ چیز ہے۔ یقیناً تاریخ کی کچھ باتیں عقیدے کی بنیاد قائم کرتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر تاریخی واقعے کو انسان عقیدہ بنا لے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا تو مجھے بہت ہی سمجھ کی گفتگو کرنا پڑ رہی۔ خالد ابن ولید کفار مکہ کی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے جنگ احد مسلمانوں پر اس وقت عقب سے یا درے سے حملہ کیا جب مسلمان کامیابی کے قریب پہنچ چکے، اور انہی کے حملے کے نتیجے میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، اسلامی لشکر میں ایک قسم کا انتشار بپا ہوا، اور کچھ دیر کے لیے صحیح لیکن مسلمان شکست کے قریب آ گئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات بیان ہو چکی ہیں، تو صرف یہ عرض کرنا کہ یہ 2 شخصیتیں جو کفار مکہ کے نزدیک انتہائی اہم شخصیتیں تھیں، صلح حدیبیہ اور اس سے کچھ پہلے کے واقعات کے نتیجے میں اتنا سمجھ چکی کہ مستقبل اسلام کا، اور اب کفار مکہ کسی طرح بھی اسلام کو نہیں روک سکتے۔ اسلام آنے والے زمانے کو، یعنی ان کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے آنے والے زمانے کو پہلے سے پہچان لیا، چنانچہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن دونوں نے اپنے اپنے اسلام کے بارے میں ایک ذاتی واقعہ بھی بیان کیا۔ سن 8 ہجری کے اوائل میں دونوں ایک ساتھ مکے سے نکلے، الگ الگ۔ مکے سے کچھ فاصلے پر مر الدہران نامی ایک بستی، وہاں پہ اتفاق سے دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ پتا چلا کہ عمر عاص بھی اسلام قبول کرنے مدینے جا رہا، اور خالد ابن ولید کا بھی یہی ارادہ۔ اور جب دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی تو عمر عاص نے یہ بتایا
کہ جب خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچی اور اس خندق کی لڑائی میں نے دیکھا، یہ اب ہمارے آپ کا بیان شروع ہو رہا، خندق کی لڑائی میں نے دیکھا کہ کفار مکہ، اس نے لفظ کفار کو استعمال نہیں کیا ہوگا، کہ سرداران مکہ سب سے بڑی فوج جو بنا سکتے تھے وہ بنا لی۔ مکے خندق کی لڑائی وہ جو سنداز کی لڑائی تھی، جیسی آج کل امریکہ لڑ رہا، اس کے اندر صرف ایک علاقے کی فوج نہیں تھی بلکہ پورے عرب کے تمام قبیلوں کو دعوت دی گئی، سب کا لشکر جمع کیا گیا، یعنی کفار مکہ اس سے بڑی فوج بنا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آج کا بیان ہے کہ خندق کی لڑائی میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی فوج بنا لی گئی کہ اب اس سے بڑی فوج ممکن نہیں، ہمیں بھی شکست کھا کے واپس آنا پڑا، اور اتنی بڑی فوج بنانے کے باوجود ہم مدینے تک پہنچ بھی گئے، مدینے کی سرحد پر پہنچ گئے اور ناکامی ہمارا مقدر بن۔ اب اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس سے زیادہ کفار مکہ کی طاقت نہیں، مسلمانوں کی طاقت روز بروز بڑھ رہی۔ تو میں نے سوچا کہ کفار مکہ تو اپنے انتہا پر، اپنے عروج پر، اپنے پیک پر پہنچ گئے، اب اس سے بڑا لشکر تو نہیں بنے گا، اس سے چھوٹا ہی لشکر بنے گا اور مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ مستقبل کے اندر اب کافروں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ میں کیا کروں؟ اسی پریشانی میں تھا، مکے میں رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ اب وہ وقت آ رہا کہ مکے والے مدینے پہ حملہ نہیں کر سکیں گے، اب مدینے سے مسلمانوں کا لشکر مکہ آیا کرے گا۔ چاروں طرف نگاہ ڈالی، حبشہ کا علاقہ مجھے سب سے بہتر محسوس ہوا، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ کے پرانے تعلقات بھی حبشہ میں تھے، بزنس کانٹیکٹ بھی تھے، کاروباری سفر پہ اکثر جایا کرتے تھے، بلکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ان کے ذاتی تعلقات تھے۔ قریب میں ایک وہی علاقہ ایسا نظر آیا جہاں میں پناہ لے سکتا تھا۔ چنانچہ خندق کی لڑائی کے بعد میں نے ہجرت کر دی، اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور اپنا علاقہ چھوڑ کے حبشہ چلا گیا۔ حبشہ اور مکہ ایک دریا ہے بیچ میں، بس وہ ریڈ سی، بحر احمر یا بحیرہ قلزم، اتنا یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور قریب قریب کہ جب کبھی بھی حبشہ اور اس کے اطراف کے علاقے میں کوئی سرگرمی ہو تو اس کے اثرات مکے مدینے پہ ضرور پڑتے۔ آج کل کے حالات بھی انتہائی نازک حالات، وہی صومالیہ اس سے ملا ہوا جہاں امریکہ کی فوجیں پہنچی۔ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا آنے والے حالات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے آپ کہتے ہیں کہ میں دریا کو پار کر کے حبشہ پہنچ گئے، نجاشی سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ عین وہی زمانہ تھا، عین وہی زمانہ تھا جب رسول خدا نے بھی اپنے 6 قاصد عرب کے اطراف کے تمام ممالک میں بھیجے تھے، جو 3-4 تقاریر پہلے ہمارا عنوان تھا، ایران، روم، مصر، یمامہ۔ ایک قاصد حبشہ بھی آیا تھا، وہی عمر ابن امیہ زمری، اور یہ قاصد 2 مقاصد کے تحت حبشہ گئے تھے۔ نمبر 1 نجاشی کو دعوت اسلام دینے، اور نمبر 2 جناب ام حبیبہ کے لیے پیغمبر اسلام کی شادی کا پیغام لے کر۔ تو ٹھیک وہی زمانہ تھا کہ نجاشی کے دربار رسول کا قاصد بھی آیا ہوا اور امر آج بھی وہاں پہنچے۔ ان کے ذاتی تعلقات ہیں بادشاہ حبشہ سے، ہر تجارتی آدمی کو، ہر کاروباری کو حکومتوں سے بنا کے رکھنا پڑتی۔ یہ کہہ رہے کہ میں نے سوچا کہ یہ موقع غنیمت ہے، ایک اتنا بڑا مسلمان حبشہ آیا ہوا، چلو کسی کو گرفتار کرا کے قتل کراؤ، کچھ تو انتقام کی آگ بجھے گی۔ چنانچہ ایک دن دوپہر کے کھانے کے بعد نجاشی کے محل میں یہ مدعو تھے، تنہائی تھی، انہوں نے بادشاہ حبشہ نجاشی سے یہ درخواست کی کہ اتنے سالوں سے ہمارے آپ کے تعلقات ہیں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ یہ جو عمر ابن امیہ اس معذلہ نام نہاد رسول کا قاصد آپ کے یہاں آیا ہوا، اسے گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو۔ جیسے ہی نجاشی نے یہ سنا، بے اختیار اپنے منہ پہ تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے کیسی بات اپنی زبان سے نکالی؟ اول کسی کا بھی قاصد، سفیر، اسے گرفتار کرنا، اس سے بڑھ کر ننگ و عار اور بے غیرتی کے بعد کیا ہو سکتی؟ کیا تم چاہتے ہو
کہ میں ایسا بے غیرتی کا کام کروں کہ قیامت تک لوگ مجھے برا بھلا کہیں اور تانے دیں، کسی کا بھی قاصد اور سفیر ہو، اور پھر یہ تو اس شخصیت کا سفیر و قاصد جس پہ ناموس اکبر یعنی جبرائیل امی وحی لے کے آتے اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح اللہ کا ایک رسول۔ ہمارے آپ نے حیران ہو کے کہا کہ اے بادشاہ حبشہ نجاشی، کیا آپ بھی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں؟ اس وقت تک ہمارے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ نجاشی اسلام قبول کر چکا، کیونکہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے جب ہمارے آپ حبشہ میں آئے تو نجاشی عیسائیت پر باقی تھا اور اس نے عیسائی رہتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی۔ ہمارے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس دوران اتنا بڑا انقلاب آ چکا۔ کیا آپ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ نجاشی نے کہا بے شک، اور سنو میری بات اور یقین کرو کہ تم جو اس کے اتنے قریب رہ چکے ہو، اللہ کا رسول 53 سال تک مکے میں رہا، پیدائش سے لے کے ہجرت تک، تم جو اس کے اتنا قریب رہ چکے ہو، تم اس چیز کو نہیں پہچان سکے ہو، اور میں کہ جس کی کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے اس بات کو پہچان لیا کہ وہ نہ صرف اللہ کا نبی بلکہ تمام انبیاء کا سردار بھی، اور ایک دن وہ اپنی قوم پر اسی طرح غالب آ کے رہے گا جس طرح موسیٰ فرعون اور اس کی قوم پہ غالب آ گئے۔ ہمارے آپ کہتے کہ نجاشی کے یہ جملے سنتے ہیں، اب یہ ہمارے آج کا اپنا بیان اور اسٹیٹمنٹ میں بغیر کسی تبصرے اور بغیر کسی وضاحت کے، اگرچہ اس میں کچھ باتیں وضاحت طلب ہے، لیکن بغیر کسی وضاحت کے یہ بیان پیش کیے دے رہا ہوں، کیسا تاریخ کے اور آپ کا لکھا۔ ہمارے آپ کہتے ہیں یہ سننے کے بعد اب مجھے یقین ہو گئے کہ دنیا میں کہیں مجھے جائے پناہ نہیں مل سکتی، مکہ چھوڑ کے میں حبشہ آ گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ محمد کا دین پھیلتا ہی چلا جا رہا۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہارے ہاتھ سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ مکے کا سردار ہمارے آپ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتا، اور اس کے بعد اب وہ ارادہ منسوخ کر دیا کہ مکے سے کہیں دور جا کے رہنا، اب تو خود اسلام کے دائرے میں آ گئے، چنانچہ واپس مکے جانے کا ارادہ کیا۔ یہاں پر برادران اہل سنت کے ایک مورخ زرقانی نے ایک بہت ہی دلچسپ اور عجیب جملہ لکھا۔ علماء اسلام کے پاس ایک فہرست ہے، ایک ترتیب کی فہرست ہے، جو شخص پیغمبر اسلام کی زیارت کرے اسلام اور اسلام لانے کے بعد، اس کا نام ہے صحابی، اور جو پیغمبر کی زیارت نہ کر سکے لیکن پیغمبر کے کسی صحابی کی زیارت کرے اس کا نام ہے تابعی، اور جو کسی صحابی کی زیارت بھی نہ کر سکے تابعی کی زیارت کرے اس کا نام ہے تبع تابعی۔ یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں تاریخ اسلام میں، صحابی جس نے رسول کی زیارت کی، تابعی جس نے کسی صحابی کو دیکھا، اور تبع تابعی جس نے کسی تابعی کو دیکھا۔ یہ ایک ترتیب چلی آ رہی۔ تو صحابی رسول کی زیارت کرنے والا اور تابعی رسول تک نہیں پہنچ سکا مگر رسول کے کسی صحابی کی زیارت کی۔ اسلام کی اصطلاح کے اعتبار سے جناب اویس قرنی تابعی، وہی مانا کہ اویس قرنی وہ مشہور ترین شخصیت کہ جن کے ایمان اور اسلام کا تذکرہ خود پیغمبر نے بار بار کیا، مگر اپنی ماں اور باپ کی خدمت کی وجہ سے کبھی مدینہ منورہ جا کے رسول سے ملاقات نہ کر سکے۔ البتہ اصحاب رسول خود ان کی خدمت میں آئے، چنانچہ انہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا، اس لیے تابعی کہلاتے۔ لیکن پھر ان کا ایمان اور اسلام اتنا طاقتور کہ ٹیکنیکل یا اسلامی اصطلاح کے اعتبار سے یہ تابعی پھر بھی ان کو صحابیوں میں شامل سمجھ لیا جاتا۔ یہ صرف ایک اس کے اندر ایکسپشن، ورنہ اصول یہی جو رسول کی زیارت نہ کر سکے اس کا نام تابعی۔ اب یہاں پر مورخ زرقانی ایک بڑا عجیب اور دلچسپ جملہ لکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تاریخ اسلام اور سیرت رسول کو سننے آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام صرف ایک مثال ہمیں مل رہی، ہمیشہ اصول یہ کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول سے ملاقات کر کے اسلام قبول کیا، اور تابعی وہ لوگ جو بعد میں آئے جنہوں نے صحابیوں سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ یہ دادا باپ اور پوتے کا رشتہ بن رہا۔ لیکن پوری تاریخ اسلام میں ایک مثال کہ جہاں پر کسی صحابی نے کسی تابعی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، یعنی گویا سیکوینس اور ترتیب کے اعتبار سے مسئلہ الٹا۔ نجاشی کبھی خدمت رسول میں نہیں پہنچ سکا، البتہ پیغمبر کے صحابیوں سے ملاقات ہوتی رہی،
جعفر طیار سے نجاشی کی ملاقات ہوئی، عمر ابن امیہ سے ملاقات ہوئی، تو اصطلاح اسلامی کے اعتبار سے نجاشی تابعی، رسول تک نہیں پہنچا، رسول کے صحابیوں کو دیکھا، اور ہمارے یہاں اسلامی اصطلاح سے صحابی، کیونکہ یہ گئے بعد میں رسول کے پاس اور زندگی کا ایک حصہ وہاں گزارا، تو ہونا یہ چاہیے جیسے باپ پہلے ہے، دادا پہلے ہے، باپ اس کے بعد ہے، بیٹا اس کے بعد ہے، پوتا، لیکن یہاں فقط ایک ایسا کیس ہے کہ مسئلہ الٹا ہو گیا کہ جو صحابی بننے والا اس نے تابعی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، اور پھر لکھتے ہیں زرقانی کہ پوری تاریخ اسلام میں مجھے اس جیسی اور کوئی مثال نہیں مل سکی۔ خیر، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پورے موضوع کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں نجاشی کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے مکہ آ گئے، لیکن اپنے اسلام کو ابھی چھپا کے رکھنا، مکے کے حالات ابھی تک اسلام کے موافق نہیں ہوئے، اور اسی دوران ہمارے ہاتھ نے دیکھا کہ اب روز بروز مکے میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا، اور یہ بھی دیکھیے کہ بہرحال مسلمان عنقریب مکے پہ حملہ کر کے مکے کو فتح کریں گے، اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام لائیں گے ان کا وہ مقام نہیں ہو پائے گا جو فتح مکے سے پہلے والوں کا۔ چنانچہ ہمارے ہاتھ نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان مکے آئیں اور اسلام مجبوری والا اسلام کہلائے، مجھے خود ہی مکے سے نکل کے مدینے پہنچ جانا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اب میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ 8 ہجری وہ سال جس سال فتح مکہ ہوا، اور اس سے چند مہینے پہلے یہ دو شخصیتیں مکے سے نکل رہی، چنانچہ ہمارے ہاتھ نے فیصلہ کیا اور وہ اپنے اسلام کو سینے میں چھپا کے مکے سے نکل کے چلے، مر الزہران کی بستی پہ پہنچے، وہاں منزل لی، وہاں آرام کر رہے کہ دیکھا کہ مکے سے دو اور بڑے سردار چلے آ رہے، خالد ابن ولید اور عثمان ابن طلحہ۔ گھبرا کے پوچھا تمہارا کہاں کا ارادہ؟ تو خالد ابن ولید نے اپنا واقعہ سنایا، اور خالد ابن ولید یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ جنگ خندق کے بعد کافروں سے مایوس ہو گئے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مستقبل اسلام کا، اور خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے بعد کافروں سے مایوس ہو گئے۔ خالد نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا۔ یہ دو شخصیتیں کیونکہ پیغمبر کے انتقال کے بعد جو تاریخ کے واقعات پیش آئے ان میں بہت ہی زیادہ فعال اور ایکٹیو شخصیتیں قرار پائیں، اس اعتبار سے ان کا تھوڑا تذکرہ ہو رہا، اور جتنا میرے لیے ممکن ہے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ میں باتیں ایسی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر کئی چیزیں اور واضح ہو جائیں گی۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمان عمرے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر آئے تو میں نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ موقع کہ مکے کے کافر ان مسلمانوں کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے، لیکن انتہائی حیرت اور شرمندگی کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بخیر و خوبی نہ صرف یہ کہ واپس چلے گئے بلکہ یہ شرط منوا کے گئے کہ اگلے سال ہم پھر مکے میں آئیں گے اور 3 دن تک مکہ شہر ہمارا شہر ہوگا۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں نے سوچا اب مکے والے اتنے پست ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے اور اتنے بے غیرت ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ آئندہ کبھی کامیابی ان کا قدم نہیں چن سکتی۔ اسی دوران میں نے بغیر مکے والوں کے مشورے کی خود ہی ایک چھوٹی سی فوج تیار کی اور پیغمبر پر کئی مرتبہ حملے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ مجھے ناکامی ہوئی۔ یہ صلح حدیبیہ کے دوران کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک میں نے یہ دونوں باتیں سمجھ لی کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو اس رسول کی حفاظت کر رہی۔ اب یہ جملے بھی خالد ابن ولید کا اپنا اسٹیٹمنٹ، اور یہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ جو مکے والے ان کی سرحد پہ دشمن آ جائے اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا مقصد یہ کہ اب مکے والوں میں غیرت اور لڑنے کی صلاحیت نہیں رہی، اب ان کے ساتھ اپنے مستقبل کو ان کے ساتھ ملا کے رکھنا بالکل بیکار۔ پھر خالد ابن ولید کہتے کہ میں سوچتا رہا 1 سال تک کہ کیا کروں۔ پہلے میں نے سوچا کہ حبشہ چلا جاؤں، اطلاع ملی کہ وہاں تو اسلام تیزی سے پھیل رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں روم چلا جاؤں، لیکن پتہ چلا کہ وہاں جاؤں گا تو عیسائی بننا پڑے گا، بت پرستوں کے لیے وہاں بھی کوئی جگہ نہیں، یعنی اس کے جملے تو کچھ اور ہوں گے، وہ اپنے عقیدے کو صحیح سمجھ رہا، بہرحال میرے مذہب کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں۔ 1 سال یہی سوچتا رہا کہ کس علاقے میں جاؤں، کوئی علاقہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک مرتبہ پورا سال گزر گئے اور عمرۃ القضاء کا موقع آ گئے۔ ذوالحجہ سن 7 ہجری، 7 ہجری کا 12واں مہینہ۔ دیکھیے 8 ہجری کے دوسرے مہینے میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، 7 ہجری کا آخری مہینہ آ گئے
اور میں نے دیکھا کہ 3 دن کے لیے لشکر اسلام مکے میں آ رہا. مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا. میں 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ کے باہر چلا گیا، مگر سوچتا رہا کہ شاید مکے میں کسی کی غیرت جاگ جائے، شاید مسلمان مکے میں آ کے شکست کھا جائیں، شاید کوئی مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا دے. مگر 3 دن کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ مسلمان تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے، اپنے تمام اعمال اور عبادات کو کھلا انجام دیا، اور واپس جاتے جاتے مکے کی ایک عورت سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئے. یہ جناب میمونہ کے واقعے کی طرف اشارہ، جن کے حالات آج کی تقریر سے پہلے جو میری آخری تقریر تھی اس میں بیان ہو چکے ہیں. خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ بس اب میں سمجھ گیا کہ جن مکے والوں میں اتنی غیرت بھی نہ رہی کہ وہ اپنے شہر کی ایک لڑکی کو روک سکے، ان مکے والوں سے کوئی توقع کرنا فضول. خالد نے مستقبل کو بھانپ لیا کہ اسلام عنقریب مکے میں چھانے والا، اور وہی بات کہ فتح مکہ کے بعد والے اسلام مسلمانوں کو بہرحال وہ اسٹیٹس و مقام نہیں مل سکتا. چنانچہ کہا کہ اب میں اسی پریشانی میں تھا کہ کس طرح مدینے پہنچ کے رسول سے بات کروں، اس لیے کہ خالد ابن ولید کی دشمنی بالکل واضح تھی، مسلمان انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن خالد کہتے کہ میں سوچتا رہا، اور میرا چھوٹا بھائی جس کا نام بھی اتفاق سے ولید تھا، یعنی اس کا نام اپنے باپ کے نام پر تھا، ولید ابن ولید، باپ اور بیٹے کا ایک ہی نام، جو عربوں میں بہت ہی زیادہ کامن چیز. میرا چھوٹا بھائی مدینے پہنچ گیا، پیغمبر سے جا کے ملاقات کی. اب خالد ابن ولید جتنے مشہور، ان کے چھوٹے بھائی اتنے ہی غیر مشہور. چنانچہ مدینے گئے تو کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا، پیغمبر سے ملاقات کی، اپنا اسلام ظاہر کیا رسول کے سامنے، اور پھر اپنے بڑے بھائی خالد کو خط لکھا، کہا کہ یہاں آ جاؤ. مدینے کے حالات بالکل مختلف، بلکہ پیغمبر اسلام بھی 1-2 مرتبہ تمہارے بارے میں پوچھ چکے کہ خالد ابن ولید اسلام میں کب داخل ہو رہا. جیسے ہی یہ خط مجھے ملا، اب میں نے پورا فیصلہ کر لیا کہ مجھے مدینے پہنچ کے اسلام کو قبول کرنا. لیکن پھر بھی اکیلے جاتے ہوئے ذرا ڈر تھا. چنانچہ میں سب سے پہلے اپنے گہرے دوست صفوان کے پاس گیا. یہ صفوان امیہ ابن خلف کا بیٹا. امیہ کون؟ بلال حبشی کا ظالم آقا، تو بلال حبشی پہ سارے ظلم کرتا، اور بدر کی لڑائی میں خود وہ بھی مارا گیا اور اس کا بڑا بیٹا بھی. تو میں چھوٹے بیٹے صفوان کے پاس گیا، صفوان ابن امیہ. اس سے ابھی بات شروع ہی کی کہ اسے تو میں نے جوش انتقام میں جلتا پایا. اس کا باپ بھی مارا جا چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کا بڑا بھائی بھی مارا جا چکا. میں نے دیکھا کہ اس سے تو بات کرنا ہی مناسب نہیں، یہ میرا ساتھ تو کیا دے گا، الٹا مجھے روک لے گا. پھر میں گیا اکرما کے پاس، ابو جہل کا بیٹا. یہ سب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن خالد اور عمر عاص نے پہلے سے دیکھ لیا کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونا وہ بہرحال وہ مقام اور فضیلت نہیں مل سکتی. اکرما کے پاس گئے، اکرما کو بھی میں نے دیکھا کہ اپنے باپ ابو جہل کی وجہ جو سے انتقام میں بھرا. آخر میں نے سوچا کہ میں اکیلے ہی نکلوں. نکلتے نکلتے یہ عثمان ابن طلحہ، یہ بھی ایک چھوٹا سا سردار ہے لیکن اتنا مشہور نہیں، یہ مجھے مل گیا. ہم دونوں مدینے جا رہے ہیں. ہمارے ہاتھ نے اپنا واقعہ سنایا، کہا میں بھی مدینے جا رہا. سنا کہ سن 8 ہجری کا 2 یا 3 مہینہ چل رہا تھا جب یہ تینوں مدینے پہنچے اور وہاں جا کے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، اپنا اسلام قبول کیا. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ خالد ابن ولید کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے. کہا کیا بات؟ اللہ کے رسول، جنگ احد اور اس کے بعد میری تلوار سے کچھ مسلمان مارے گئے. میں ڈرتا ہوں کہ مدینے کے اندر کوئی مجھ سے انتقام نہ لے، کوئی مجھ سے بدلہ نہ لے. پیغمبر اسلام مسکرا اور پیغمبر نے وہ ایک حدیث ارشاد فرمائی جو بہت ہی مشہور و معروف حدیث. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو 3 چیزیں ایسی جو اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان میں سے کسی ایک پر عمل کرے تو اس نے ماضی میں جو بھی گناہ کیے ہو وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. البتہ یہ تو پیغمبر نے گناہ کی آخرت کی سزا بتائی، ہاں دنیاوی اعتبار سے فرق ہے ان تینوں میں، جو میں حدیث مکمل ہو جائے تو واضح کروں. اور اسلام یحکم لما قبلہ، جب کوئی شخص کفر سے اسلام میں داخل ہوتا تو اسلام منہدم کر دیتا، ختم کر دیتا، معاف کر دیتا، ریموو کر دیتا ہے، رب کر دیتا ہے، جو لفظ بھی استعمال کرے. الاسلام یحکم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. عالم کفر میں انسان نے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کیے، کلمہ اسلام اپنی زبان پہ لے آئے گا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. والہجرت تہدم لما قبلہا،
اسی طرح جب کوئی شخص ہجرت کرتا، یہ ہجرت وہ ہجرت جس کے بارے میں رسول خدا نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج سے ہجرت کا دروازہ بند ہو رہا، فتح مکہ سے پہلے تک ہر وہ شخص جو کافروں کے بیچ میں اسلام قبول کرتا اسے حکم ہے کہ ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ۔ والہجرت تقدم لما قبلہا، اور ہجرت وہ نیکی کا عظیم ترین کام جو اپنے سے قبل کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ والحج یقدم لما قبلہ، اور حج نیکی کا وہ اہم ترین کام جو اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔ تو اسلام، ہجرت اور حج، یہ تین عبادتیں وہ جس کے نتیجے میں انسان کے ماضی کے اور گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی سزا معاف ہو جاتی، لیکن پھر تھوڑا بہت فرق، کافر مسلمان ہوتا اس کے اوپر نمازوں کی قضا اور روزوں کی قضا بھی معاف، لیکن کوئی حج کر کے آتا، نماز چھوڑنے کا گناہ اس کا معاف ہو جاتا، لیکن نماز کی قضا اس کو انجام دینا پڑتی، خمس کی ادائیگی نہ کرنے کا گناہ معاف ہو جاتا، لیکن خمس کی ادائیگی اسے کرنا پڑتی۔ ہر گناہ کے ساتھ دو چیزیں، ایک سزا اور ایک اس گناہ کا کفارہ یا تاوان یا پینلٹی۔ تو اسلام لانا تو سب سے بڑی نیکی، جس سے قضا بھی معاف ہوتی ہے، سزا بھی معاف ہوتی۔ حج سے سزا معاف ہوتی، لیکن جو قضا ہے، جو پینلٹی ہے، جو کفارے ہیں، وہ اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کی تفصیل میں ہم چلے جائیں گے، تو غالباً آج کا موضوع نامکمل رہ جائے گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ اور کہہ دوں کہ لوگ بعض اوقات ان دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں۔ کتنی ہی روایتیں ایسی جن میں کچھ نیکیوں کا تذکرہ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی وہ نیکی کرے تو اللہ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتا۔ گناہ معاف کرنا الگ، مگر گناہ کی قضا کرنا وہ الگ۔ گناہ معاف کرنا الگ، مگر جو پیسہ کسی کا روکا ہے اس کی ادائیگی وہ ایک الگ چیز۔ اگر ہم کسی کا پیسہ روکیں اور اس کے بعد اس کو واپس کر دیں، یہ کافی نہیں۔ ہر گناہ کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا دو چیزیں چلی آ رہی، اور یہی ایک جواب ہے اس حدیث کا بھی جو ہر جمعۃ الوداع کو مسجدوں کے اندر ایک پمفلیٹ تقسیم کیا جاتا کہ اگر کسی پہ اتنی ساری قضا نمازیں کہ جتنے ریگستان کی ریت کے ذرے، اور وہ یہ 4 رکعت نماز جمعۃ الوداع کو ظہر کے وقت پڑھ لے تو اللہ اس کا تمام گناہ معاف کر دے گا۔ نماز قضا کرنا، اس میں بھی دو پہلو، ایک خود گناہ اور ایک وہ قضا نماز پڑھنا۔ تو جمعۃ الوداع کی وہ نماز، اول تو اس کی روایت ہی اتنی معتبر نہیں، لیکن اس سے قطع نظر اس حدیث کا مطلب بھی یہی کہ اگر کسی آدمی نے بے شمار نمازیں قضا کی اور وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے تو نماز قضا کرنے کا گناہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن جتنی قضا نمازیں اس کی گردن پر وہ تو بہرحال اسے ادا کرنا پڑیں گی۔ اور جمعۃ الوداع کی وہ 4 رکعت نماز بھی جو مولا کے حوالے سے حدیث بیان کی جاتی، وہ قضا نمازوں کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں کرا سکتی۔ بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی، میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ہے ولید کے بیٹے خالد، اس انتقام سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلام، ہجرت اور حج، اس کے بعد ماضی کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ماضی کا دروازہ بند ہو گیا، وہ سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ اب یہاں بھی کچھ ایکسیپشن ہے، اگر نیت میں خرابی، اگر کسی کا ارادہ دھوکہ کرنے اور فراڈ کرنے کا، تو ایک الگ کیس۔ بہت ہی مشہور واقعہ 10ویں امام کا، عیسائی نے زنا کیا مسلمان عورت سے اور اسلام قبول کر لیا۔ 10ویں امام نے یہی کہا کہ یہ والا اسلام نہیں چلے گا جو موت کی سزا کو سامنے دیکھ کے کلمہ پڑھا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میرا موضوع سیرت رسول، اور بالکل اس کو نظر انداز اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ نامکمل حدیث بعض اوقات غلط فہمی پیدا کرتی۔ تو 10ویں امام نے اس عیسائی کی موت کی سزا کو برقرار رکھوایا، اس عباسی خلیفہ سے کہہ کر کہ عیسائی اگر مسلمان عورت سے گناہ کرے اس کی سزا موت۔ موت سامنے دیکھنے کے بعد کہے کہ میں اسلام لاتا ہوں، یہ اسلام نہیں چلے گا۔ واپس نفس موضوع پر، خالد بن ولید، عمر یاس، عثمان ابن طلحہ 8 ہجری کے بالکل شروع میں اسلام لاتے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر، یہ ایک طریقہ ہے اسلام میں جس کا نام ہے تعلیف قلب۔ جو نیا شخص مسلمان ہوتا وہ تھوڑے سے احساس کمتری میں کبھی مبتلا ہو جاتا، انگریزی کا لفظ غالباً زیادہ مناسب، وہ تھوڑے سے کمپلیکس یا فیلنگ میں آ جاتا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر ایسے مسلمانوں کو بعض اوقات بڑے بڑے مشن یا بڑے بڑے کام ان کے سپرد کیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ بہرحال وہ دیر سے اسلام لا، لیکن ابھی بھی خلوص دل سے اگر اسلام پہ عمل کریں تو ان کا ماضی بھلایا جا سکتا۔ چنانچہ
ہمارے آس کے اسلام لانے کے بعد پیغمبر نے اسی زمانے میں عمان کے حکمران کو خط لکھا تھا قبولیت اسلام کے بارے میں. ہمارے آس اسلام لایا اور یہ بہترین آدمی مانا جاتا تھا بطور سفیر. پیغمبر نے کہا یہ مہم تمہارے حوالے، تم یہ خط لے کے جاؤ. ہمارے آس عمان کے علاقے کی جانب چلے جہاں پہ 2 بھائیوں کی حکومت تھی. بڑے بھائی کا نام جعفر، چھوٹے بھائی کا نام عبد. جس وقت عمان کے علاقے میں داخل ہوئے تو سرحدی علاقوں کا حکمران چھوٹا بھائی عبد تھا. ہمارے آس کو پہلے اس کے دربار میں لے جایا گیا اور بہت لمبا چوڑا واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ہمارے آپ کی پہلی ملاقات اس سے اور اس نے کہا کہ اپنا مقصد بیان کرو تب ہم تمہیں آگے جانے دیں گے. تو اپنا مقصد بیان کیا کہ میں رسول کا نمائندہ بن کے آیا ہوں اور تم دونوں بھائیوں کے لیے دعوت اسلام لایا ہوں. اب چھوٹا بھائی سرحدی علاقوں کا حکمران، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ ہمارا اسلام تو بات کی چیز، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ اور تم نے اسلام کس طرح قبول کیا. ہمارے آپ نے کہا کہ میرے باپ کا تو انتقال ہو چکا اسلام کے اعلان سے پہلے، اور جہاں تک میری بات میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں. عبد نے پوچھا تم نے کیسے اسلام قبول کیا. اب عمان کا دوسرا حکمران، چھوٹا بھائی دوسرا حکمران، عبد نے کہا کہ تم نے کیسے اسلام قبول کیا. کہا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ہاتھ پر. اچھا، نجاشی کا اسلام ایک ایسی ناقابل یقین بات ہے کہ ہر آدمی یہ سن کے حیران ہوتا تھا. عبد بھی حیران ہو گیا، نجاشی کے ہاتھ پر، اس کے ہاتھ پہ تم نے اسلام قبول کیا، کیا مطلب، کیا وہ مسلمان ہے؟ ہمارے آپ نے کہا وہ تو مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکا. عبد نے پوچھا اچھا اگر اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے ملک کی کیا حالت. کہا کہ اس کی اب تک پوری طاقت اور اتھارٹی اپنے ملک میں برقرار، بلکہ اس کے اسلام کے بعد اس کی رعایا میں بغاوت تو درکنار اس کی رعایا بھی روز بروز اسلام قبول کرتی جا رہی. عبد نے حیران ہو کر کہا کہ کیا پادری اور راہب بھی. ہمارے آپ نے کہا کہ ہاں، پادری اور راہب بھی اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حیران ہو کر عبد کہتا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نجاشی خود مختار حکمران نہیں، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا حکمران قیصر، یہ اس کا ایک صوبہ. نجاشی قیصر کو خراج اور ٹیکس دیتا، تو قیصر تک یہ اطلاع پہنچے گی تو نجاشی بھلا زندہ رہ سکتا. ہمارے آپ نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قیصر روم تک یہ اطلاع پہنچ چکی اور اس کے اپنے چچا زاد بھائی، وہی چچا زاد بھائی جب رسول کا قاصد قیصر روم کے پاس گیا تو اس بھائی نے اس وقت بھی گڑبڑ کرنا چاہی. خیر، اس کے چچا زاد بھائی قیصر روم کے کان بھرے کہ نجاشی جو ہماری طرف سے ایک صوبے کا حکمران، اس نے اسلام قبول کر لی. اور تمہیں معلوم ہے کہ قیصر روم نے کیا جواب دیا. اس نے اپنے بھائی کو جھڑپ دیا، ڈانٹ دیا، چپ کرا دیا اور کہا کہ وہ اس کی مرضی، وہ خود مختار، جو دین چاہے قبول کر. اور اگر حکومت کا ڈر نہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس رسول کے اوپر ایمان لے کے آتا. یہ وہی جملہ ہے جو قیصر روم نے کئی مرتبہ کہا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ حکومت، دولت، اقتدار کون آسانی سے چھوڑتا حق دیکھنے کے بعد بھی، بلکہ ہم اور آپ تو حق قبول کرنے کے بعد بھی جہاں کہیں پیسے کی بات آتی ہے، ایک طرف اسلام ہوتا ہے، ایک طرف دولت ہوتی، اسلام پیچھے چلا جاتا، دولت کی محبت آگے بڑھ جاتی. تو قیصر روم بھی مان رہا کہ اگر حکومت کا ڈر نہ ہوتا، یعنی میری رعایا میرے خلاف بغاوت کر کے حکومت چھین لے گی، یہ ڈر نہ ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر ایمان لے آتا. اب کو یقین نہیں آ رہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے، کیا یہ حقیقت؟ ہمارے آپ نے کہا کسی بھی ذریعے سے تحقیق کروا لو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق. اب جو دوسرا بھائی، چھوٹا بھائی، اس کی دلچسپی بڑھی. اچھا یہ بتاؤ یہ رسول کہتا کیا؟ کہا یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، تمام حرام کاموں کو ترک کر نہ بت پوجے جا سکتے ہیں، نہ سلیب، نہ شراب پی جا سکتی ہے، نہ زنا، نہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہ کسی کا مال کھایا جا سکتا. اب اور اس کی حیرت بڑھی اور اس نے کہا اچھا یہ بتا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ ہمارے ہاتھ میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اب تک جن حکمرانوں نے اسلام قبول کیا، اس رسول نے ان کی حکومت کو برقرار رکھا. ہاں صرف اتنا ہے کہ جو احکامات اسلامی ہیں اس پہ عمل کرنا، خصوصاً زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا. اب سمجھدار آدمی ایک ایک چیز کی تحقیق کرنا چاہ رہا. زکوٰۃ یہ کسے کہتے؟ ہمارے ہاتھ نے زکوٰۃ کے مسئلے بتائے، جس میں اہم ترین مسئلہ یہی تھا کہ جانوروں پہ زکوٰۃ دی جاتی اور عرب کے اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش جانور چرانا. حیران ہو کر عبد نے کہا کہ یہ ہمارے اونٹ
جو جنگل میں جا کے گھاس کاٹتے ہیں، اللہ کی زمین سے استفادہ کرتے، اس سے بھی زکات دینا؟ ہمارے آپ نے کہا زکات تو دینا پڑے گا، اس مسئلے پہ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ ابھی اسلام قبول نہیں کر رہا، چنانچہ اس کے پاس وہ تعویلیں، وہ بہانے، وہ مختلف قسم کی جھوٹی سچی دلیلیں نہیں جس سے ہمارا مومن فائدہ اٹھا کے خمس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا، تو اچھا زکات دینا پڑے گا۔ لیکن ہماری قوم تو اتنے علاقے میں پھیلی ہوئی، وہ حساب کتاب بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارے آپ نے کہا یہ بات کا مسئلہ مجھے اپنے بڑے بھائی سے ملوا دو، میں یہ پیغام اس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب جو متاثر ہو چکا، چنانچہ کہا میں خود تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ اسے لے کے چلا دارالخلافہ پہنچا، جعفر بڑے بھائی کا نام۔ ہمارے آپ کی ملاقات بہت مختصر کر رہا ہوں، واقعے کو تفصیلات بہت زیادہ، اور یہ دو آدمیوں کا ڈائلاگ اتنا زیادہ اس کو سننے میں فائدہ بھی نہیں۔ جعفر نے ایک مرتبہ پیغمبر کا خط لیا، مہر کو توڑا، خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے وہ خط کیا۔ چھوٹے بھائی نے ہمارے ہاتھ سے بات کی، اب تک رسول کا خط نہیں پڑھا، وہ تو حکمران کے نام، اور اس کے بعد کچھ بات چیت شروع کی۔ ہمارے ہاتھ سے سمجھ لی کہ بڑا بھائی اور زیادہ نرم دل، اس نے صرف ایک بات کہی کہ دیکھو جو رسول ہے یہ مدینے میں، ہم عمان میں، اتنا فاصلہ کہ اگر ہم نے اس کا دین قبول کر لی اور کل ہم پر کوئی مشکل وقت آن پڑا تو وہ اپنا لشکر وہاں سے یہاں نہیں بھیج سکتا، لشکر آتے آتے ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور اگر میں بغیر اس کی مدد لیے اسلام قبول کروں تو عرب کے سب لوگ میرے خلاف ہو جائیں اور میں بہت کمزور ہو کے رہ جاؤں۔ ہمارے ہاتھ نے کہا بہرحال یہ پیغام تم تک پہنچ چکا، سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کرو میں اس کی اطلاع رسول تک پہنچا دوں گا۔ اب وہی ایک مسئلہ ذہن میں گردش کر رہا کہ رسول، ان لوگوں کے ذہن وہی خیال کہ رسول اگر ہم اسلام قبول کرتے تو رسول کو ہماری تمام مدد کرنا چاہیے، مگر اتنا فاصلہ، مگر تمام رہا۔ دونوں بھائیوں نے بحث و مباحثہ کی، اور اگلے دن صبح سویرے بغیر کسی چوں و چرا کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے، دونوں نے کلمہ اسلام اپنی زبان پہ جاری کیا اور خط لکھ کے رسول کی خدمت میں پہنچا دیا کہ ہم دائرہ اسلام میں آتے ہیں۔ یہ تو ان دو بھائیوں کا طریقہ کار تھا، مگر ٹھیک اسی زمانے میں بالکل اس کے الٹ ایک واقعہ پیش آ رہا تھا، اور ایک ایسا واقعہ جو تاریخ اسلام کی ایک انتہائی اہم لڑائی غزوہ موتا کا سبب بنا۔ غزوہ موتا جس کے بارے میں اس کو دو طرح سے پڑھا گیا، حمزہ کے ساتھ بھی اور بغیر حمزہ کے، موتا اور موتا، نیم واو تے اور آخر میں گول ہے موتا۔ چھوٹا سا گاؤں ہے شام کی سرحدوں پر، اور یہاں پر آج کی تقریر میں یہ دو عجیب جملے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب جملہ یہ آتا کہ غزوہ موتا 8 ہجری کے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوا۔ جمادی الاولیٰ غزوہ اسلام میں اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام خود شریک ہو، اور سریہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں کسی اور کو جنگ کے لیے بھیجا جائے۔ جنگ موتا رسول خود نہیں گئے، بدر غزوہ رسول تھے، احد غزوہ رسول تھے، خندق غزوہ رسول خود تھے، خیبر غزوہ رسول خود تھے، فتح مکہ غزوہ ہے رسول خود گئے تھے لشکر لے کر، حنین غزوہ رسول خود تشریف لے گئے، تبوک غزوہ رسول خود تشریف لے گئے، لیکن موتا پیغمبر اسلام اس میں تشریف نہیں لے گئے۔ چنانچہ اسلام کی اصطلاح سے اس کا نام ہونا چاہیے سریہ موتا، اور یہ لفظ بھی کچھ کتابوں میں استعمال ہوا، لیکن عام طور پر اس کا نام غزوہ موتا۔ تو یہ پوری تاریخ اسلام کا ایک ایکسیپشن، جس طرح وہ صحابی اور تابعی کی بات آئی اسی طرح غزوہ کی بات آئی کہ تمام اسلامی لڑائیوں میں جو 80 کے قریب واحد لڑائی موتا وہ جس کو سریہ ہونا چاہیے کیونکہ رسول نہیں، نام اس کا غزوہ رکھ دیا گیا، اور اس کی وجہ عام طور پہ یہی بیان کی جاتی کہ اس کثیر تعداد میں صحابی اس میں گئے کہ اس کا نام غزوہ ہو گیا۔ لیکن ہمارے پاس اس کی ایک اور علت بھی بیان کی ہے ہمارے علماء نے کہ باقی جو فوجیں بھیجی گئی جس میں رسول خود نہیں گئے، فوج کو بھیجا گیا، رسول جانتے تھے کہ اس پہ کیا گزرے گی، مگر بہرحال وہ لشکر گیا۔ موتا کی لڑائی وہ لڑائی کہ جس وقت اسلامی لشکر میدان جنگ میں پہنچا اور پوری لڑائی جو ہوئی اگرچہ مدینے سے بہت دور، مگر یہ وہ لڑائی کہ جس میں پیغمبر مدینے کی اپنی مسجد میں بیٹھے تھے اور پوری لڑائی کا میدان پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے تھے، ایک ایک منٹ کے واقعات پیغمبر صحابیوں کو بتا رہے تھے، اب یہ واقعہ ہوا، اب یہ واقعہ ہو رہا، اب فلاں شہید ہوا، اب اس کی باری آئی،
یعنی اس انداز سے پیغمبر اسلام اس لڑائی کے اندر شریک ہو کہ خود مدینے میں اور پورا میدان جنگ جو موتا کا ہے اس کا نقشہ پیغمبر کے سامنے لمحہ بہ لمحہ پیغمبر اسلام اس لڑائی کی تفصیلات اپنے صحابیوں کو دے رہے ہیں جو مدینے کی مسجد میں جمع ہو چکے ہیں۔ غالباً یہ ایک اہم ترین سبب جس کی بنا پر یہ لڑائی جو ٹیکنیکلی یا اصطلاحاً سریا ہونا چاہیے غزوہ موتا کہلاتی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس نقطے کی مزید وضاحت کریں آئندہ منگل آج کی تقریر کا وقت تقریباً اختتام پر 2-3 اندر دو اہم ترین اسباب تھے، ایک آج تو لیجیے، ایک آئندہ منگل۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ حاکم عمان 2 بھائی پیغمبر کا خط پہنچا، غور و فکر کیا انہوں نے، پہلے سوچا اسلام کے بارے میں، اور یہ وہ حکم ہے جو ہمارے آپ کے لیے بھی اصول دین اکثر علماء کہتے ہیں کہ تقلید غلط، بلکہ دلیل کے ساتھ عقیدے کو ماننا۔ ان بھائیوں نے تمام رات غور کیا اسلام کیا، اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا، کیونکہ نیک اور سعید روحیں کافروں میں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے غزوہ موتا میں کیا ہوا؟ غزوہ موتا کا اہم ترین سبب یہ بتایا جاتا کہ عیسائیوں کے ایک انتہائی ظالم حکمران نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی بات نہیں، کافر، مشرک، بت پرست، بے دین، ان سب کے اصولوں کے خلاف ایک قدم اس نے اٹھایا، اور وہ ہے سفیر یا قاصد کو قتل کرا دینا۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ شام کا علاقہ، پھر ایک مرتبہ واضح کر دوں، تاریخ اسلام میں جب کبھی لفظ شام سنے تو آج کا شام آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے جہاں کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں۔ شام کا مطلب ہے 5 پورے ملک اس میں شامل ہیں۔ آج کا شام، آج کا لبنان، آج کا اسرائیل، آج کا فلسطین، آج کا اردن، یہ پورے 5 ملک، تھوڑا سا عراق کا علاقہ اور تھوڑا سا آج کے سعودی عرب کا علاقہ، تو گویا 7 ممالک جو آج ہیں یہ سب مل کے اس زمانے کا شام بنتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل پھر اس موجودہ شام میں ایک کہیں تو تھی گریٹر شام، عظیم شام جو پرانا شام، اس میں یہ 5 ملکوں کو شامل کر کے ایک ملک بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑا علاقہ ہو گیا شام۔ قیصر روم اس کا حکمران، لیکن خود شام ایک صوبہ، قیصر روم رہتا ہے قسطنطنیہ یا استنبول یا ترکی۔ شام کے علاقے کا حکمران اس کی جانب سے حارث۔ جب پیغمبر کا قاصد قیصر روم کے پاس گیا تو قیصر روم ایک منت پورا کرنے شام آیا ہوا، اس لیے قیصر کی ملاقات رسول کے قاصد سے شام میں ہو گئی، ورنہ شام میں قیصر نہیں رہتا۔ اس کی طرف سے حارث یہاں کا حکمران ہے، اور حارث سرحدوں کا علاقہ شرجیل نامی ایک سردار کے سپرد کیا جو فطرت کے اعتبار سے بھی انتہائی ذلیل اور پست تھا۔ پیغمبر شام کے اصلی حکمران حارث کے نام خط بھیجا، اور اتفاق سے جو قاصد یہ خط لے کے گیا ان کا نام بھی حارث ابن عمیر ازدی، یہ پیغمبر کے قاصد جو حاکم شام حارث کے نام خط لے کے جا رہے ہیں۔ مگر سرحد سے تو ہو کے گزرنا، شرجیل جو ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف تھا، جب یہ گزر رہے تھے اس علاقے تو موتا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پہ اتفاق سے وہ حکمران آیا ہوا تھا شرجیل، جو اصل میں نائب، اصلی حکمران تو حارث ہے جس کے نام خط جا رہا۔ شرجیل نے ان کو پکڑ لی اور اندازے سے پہچان لیا کہ یہ کسی کے قاصد لگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے تفتیش شروع ہو گئی، سوال جواب، اور بڑی کوشش کی پیغمبر کے قاصد نے کہ کسی طرح سے پیغمبر کا پیغام چھپا جائے، مگر اس انداز سے سوال جواب ہوئے اور تفتیش ہوئی اور تشدد کیا گیا کہ آخر ان کو اقرار کرنا پڑا کہ میں پیغمبر کا قاصد اور حارث کے پاس خط لے کے جا رہا ہوں۔ قاصد کا قتل دنیا میں کسی بھی دور کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، بدترین گناہ مانا گیا ہے ہر دور کے انسانوں کے پاس، چاہے وہ کافر و بت پرست کیوں نہ۔ مگر شرجیل جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا اس نے حکم دے دیا کہ اس کو قتل کرا دیا جائے۔ جب جو اس کا اصلی حکمران اس کی جانب سے بھی اس کو یہ اختیار نہیں، یہ نائب ہے، اس کا کام یہ ہے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے گرفتار کر کے آگے بھیج۔ مگر جب پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کے رسول کا قاصد، شرجیل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے پکڑو اور قتل کر ڈالو۔ پوری سیرت رسول
واحد مثال ملتی ہے کہ پیغمبر کا کوئی قاصد شہید کیا گیا اور وہ شرجیل نامی اس شریر ترین انسان کے ہاتھوں. یہ اطلاع مدینے پہنچ گئی. مسلمانوں میں ایک مرتبہ ایک مسلمان کے خون کا انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوا اور پیغمبر اسلام نے اس وقت یہ کہا کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا. چنانچہ لشکر تیار کیا گیا. اب یہاں پر ایک بات تو یہ کہ یہ لڑائی سریا ہے پھر بھی غزوہ کہلاتی ہے. دوسری بات یہ کہ پوری تاریخ اسلام یعنی رسول کی زندگی پر کبھی بھی کفر اور اسلام میں اتنا فرق نہیں رہا. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور کافروں کی تعداد 2.5 لاکھ. 83 گنا کا فرق تھا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. اور اس لڑائی کے آغاز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو برادران اہل سنت اور علماء اہل تشیع کے درمیان ایک علمی اختلاف کا سبب بنا. عام طور پر تاریخ اسلام میں یہ لکھا، واقعہ اپنی جگہ بالکل صحیح، کہ پیغمبر اسلام جب لشکر کو بھیجنا چاہا تو اعلان کر دیا کہ میں لشکر کا سردار زید کو بناتا ہوں. زید ابن حارثہ جو رسول کے بیٹے کہلاتے تھے. اور پھر وہ پورے واقعات جو آپ سن چکے ہیں کہ ان کی بیوی تھی، طلاق ملی تو رسول نے شادی کی اور عرب میں ہنگامہ ہو گیا کہ رسول نے اپنی بہو سے شادی کر لی. وہ ایک طویل بات زید. اور پھر یہ کہا کہ اگر زید مارے جائیں تو جعفر طیار اس لشکر کے سردار ہو، اور اگر جعفر طیار مارے جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کے سردار ہو، اور اگر وہ مارے جائیں تو اے مسلمانوں اپنے میں سے کسی کو اپنا سردار بنا لینا. یہ واقعہ اس حد تک تو طے شدہ کہ 3 سرداروں کے نام پیغمبر نے لیے اور آخر میں مسلمانوں کے اختیار میں چھوڑ دیا معاملے. لیکن اب اختلاف اس میں کہ پیغمبر نے کیا ترتیب بتائی. علماء اہل تشیع کی تقریباً پوری تعداد اس امر پہ متفق کہ یہ ترتیب جو تاریخ اسلام میں لکھی جاتی ہے یہ غلط ہے. تاریخ اسلام کی ترتیبیں پہلے زید، ان کے بعد جعفر طیار، ان کے بعد عبداللہ، ان کے بعد مسلمان خود اپنا سردار بنا. آخری 2 باتیں تو طے شدہ کہ تیسرا سردار عبداللہ کو پیغمبر نے بنایا، چوتھے نمبر پہ مسلمانوں کو آزاد کر دیا. لیکن ہمارے پاس معتبر ترین ایک حدیث موجود ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ پہلا سردار میں جعفر طیار کو بناتا ہوں، جب وہ شہید ہو جائے تو زید بن حارثہ سردار بنے. یہ پہلے 2 سرداروں کی ترتیب. ایک بہت بڑا علمی اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان. عام تاریخیں کہتی ہیں پہلے زید پھر جعفر طیار. ہماری تمام تاریخیں اور معصومین کی حدیثیں کہتی ہیں کہ پیغمبر نے کہا نہیں، پہلے سردار جعفر طیار اور اس کے بعد والے سردار زید بن حارثہ. جعفر طیار کون؟ امیر المومنین کے بڑے بھائی، ہر ایک ان کے نام سے آگاہ اور واقف. اب یہ ترتیب کا اختلاف کیوں ہوا؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. سوچ لیجیے کہ خاندان اہل بیت کی ایک فضیلت تھی اس اعتبار سے، اور جو ترتیب معصومین نے بیان کی اس کا ایک بہت بڑا ثبوت وہی تاریخ اسلام جن میں جب واقعات لکھے گئے تو یہ لکھ دیا گیا کہ زید پہلے ہیں پھر جعفر طیار. مگر انہی تمام تاریخوں سے پھر وہ مرثیے کیونکہ جنگ موتا یہ تمام سردار شہید ہو گئے. تو جب لشکر اسلام مدینے آیا تو جو شعراء تھے اسلام کے انہوں نے مرثیے کہے شہیدوں کے حالات میں. حسان ابن ثابت کا مرثیہ ہے کتابوں میں، کعب ابن مالک کا مرثیہ. مرثیوں کو پڑھ لیجیے، خصوصاً کعب ابن مالک کا مرثیہ جو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک لشکر بھیجا جس میں جعفر شہید ہوئے، پھر زید شہید ہوئے، پھر عبداللہ شہید ہوئے. یہ لفظ پھر آیا تتابعوا، یہ لوگ پے در پے اسی ترتیب سے شہید ہو رہے ہیں. تو اب اگر یہ مانا جائے کہ زید پہلے سردار اور جعفر دوسرے سردار تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہادتوں میں ترتیب الٹی ہو جائے. جب جعفر طیار پہلے شہید ہو گئے اور زید بعد کے شہید، تمام مرثیوں میں یہ جملے موجود. پہلے شہید ہوئے جعفر، کعب ابن مالک کا مرثیہ سیرت ابن حشام، پہلے شہید ہوئے جعفر پھر شہید ہوئے زید. خود یہ شہادت کی ترتیب سرداری کی ترتیب بتا رہی. ورنہ اگر زید بعد میں شہید ہوئے جعفر پہلے مارے جا چکے تو زید کے بعد جعفر سردار کیسے بن سکتے؟ وہ تو مقام شہادت پہ فائز ہو چکے. میں نے یہ چند جملے اس لیے کہے کہ بہت کم مومنین کو معلوم کہ یہ کتنا بڑا علمی اختلاف بنا ہے تاریخ اسلام کے اندر. تفصیلات انشاءاللہ اس کی آئندہ آئیں. تو مہاراج جعفر طیار، ان کے بعد زید، ان کے بعد عبداللہ.
اور جس وقت رسول مجمع عام میں یہ اعلان کر رہے نعمان ابن محسن یہودیوں کا ایک بزرگ ترین عالم، اس وقت وہ بھی وہاں موجود تھا. یہ واقعہ آپ مجلس میں سنتے ہیں. جیسے ہی اس نے یہ ترتیب سنی، میں اختیار کا کہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یہ رسول سچا ہے یا سچا نہیں. اگر یہ تینوں سردار مارے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا رسول، اور اگر ان میں سے کوئی زندہ واپس آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا رسول نہیں. اچھا، پیغمبر نے شہادت کی اطلاع نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ جعفر طیار تمہارے سردار، اگر وہ مارے جائیں تو زید تمہارے سردار، اگر وہ مارے جائیں تو عبداللہ تمہارے سردار. یہ نہیں کہا کہ یہ مارے جائیں، اگر مارے جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نبی مارے جائیں. مگر عالم یہود نعمان ابن محسن نے سنا اور بے اختیار کہا کہ پہچاننا کتنا آسان ہو گیا. اگر یہ سچا رسول ہے تو تینوں مارے جائیں گے، اور اگر یہ سچا رسول نہیں تو کوئی نہ کوئی ان تینوں میں سے بچ کے آ جائے گا. جعفر طیار، زید حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ. کسی نے پوچھ لی، تاریخ میں نام ہے مسلمانوں، پوچھ لی یہ تم نے کیسی عجیب بات کہی؟ رسول نے یہ خبر نہیں دی کہ تینوں شہید ہوں کہ پھر تم یہ کہو کہ رسول کی خبر سچی نکلے یا جھوٹی نکلی. اگر کہہ کے بات کی، کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا طریقہ، اور تورات میں لکھا ہے کہ ہر صحیح نبی کا، سچے نبی کا یہی طریقہ کہ اگر کسی لشکر کے دو سردار بناتے تھے ایک کے بعد دوسرا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دونوں کو شہید ہونا. یہاں تک کہ اگر وہ کبھی 100 سرداروں کے نام لیتے، یہ نہ رہے تو یہ نہ رہے، 100 کے نام لیتے تو 100 کے 100 شہید ہو جایا کرتے تھے. ہمیشہ لشکر کا ایک سردار بنایا جاتا. ایک سے زیادہ نام دینے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو شہید ہونا. چنانچہ پیغمبر کی واپسی، اس لشکر کی واپسی کے بعد نعمان اسی ایک تورات کے جملے کی گواہی کی بنیاد پہ اسلام قبول کیا تھا. تو پیغمبر اسلام ان 3 سرداروں کے نام، اور پھر تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ منگل 127ویں تقریر میں آنے والی. بس میرے آخری جملے کہ یہاں پر ہمارے سامنے بڑی عجیب مماثلتیں آ جاتی ہیں. جعفر طیار کی شہادت، زید کی شہادت، عبداللہ رواحہ کی شہادت. یہودی عالم نے پہلے سے گواہی دی کہ تینوں کو شہید ہونا، اور تینوں شہید ہوئے. لیکن ان تینوں میں جعفر طیار کی شہادت کو پیغمبر اسلام اس عجیب انداز سے منایا کہ لوگوں کو جناب حمزہ کی شہادت یاد آ گئی، اور یہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے کہ شہید اس کی شہادت پر تو فخر کرنا چاہیے، غم کی کیا ضرورت. رسول کی زندگی میں 2 نمایاں مثالیں. یہ اعتراض غلط ہو گئے کہ شہید تو زندہ ہوتا، زندہ کی شہادت، زندہ کے اوپر ماتم کس لیے؟ ہم سے پہلے یہ سبق جا کے رسول کو پڑھایا جائے، جنہوں نے اپنی زندگی میں جناب حمزہ کی بھی صفحے ماتم بچھوائے اور اپنی زندگی میں جعفر طیار کا بھی ماتم کروایا. دونوں شہید، دونوں راہ خدا میں زندہ. مگر اللہ کا رسول بھی ان کو زیادہ جانتا، یا ہم اور آپ جیسے لوگ جو کبھی یہ اعتراض کریں کہ شہادت تو ایک فخر کی بات، کبھی یہ اعتراض کریں کہ شہید راہ خدا تو زندہ، اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم کریں نہ کریں، رسول یقیناً زندہ جاوید کا ماتم کرتا. اور پھر جناب جعفر طیار کے واقعے میں تو اور بھی بہت سے جملے آتے ہیں جس کی تفصیلات، باقی تفصیلات تو انشاءاللہ آئندہ. لیکن یہ جملہ اپنی جگہ بالکل طے شدہ، یہ جملہ اپنی جگہ بالکل ثابت کہ جس وقت پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ جعفر طیار شہید ہو چکے، پیغمبر اسلام پھر فور جعفر طیار کے گھر میں جاتے اور جعفر طیار کے دونوں یتیم بچوں عبداللہ اور عون کو بلاتے اور دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے. اس شفقت کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ منگل کو آ رہی. لیکن پیغمبر اسلام نے اس موقع پر عبداللہ کی کم عمری کو دیکھا، عبداللہ ابن جعفر طیار کی یتیمی کو دیکھا، اور ایک مرتبہ دعا کی کہ خدا تمہاری عمر میں بھی برکت دے، خدا تمہاری دولت میں بھی برکت دے. اور جعفر طیار ان 2 اعتبارات سے تاریخ اسلام کی انتہائی بزرگ شخصیت ثابت ہوئے. اس کثیر عمر کو حاصل کیا، اس طویل عمر کو حاصل کیا کہ آخر میں بڑھاپے کے نتیجے میں بینائی بھی جاتی رہی تھی. اور یہی سبب تھا کہ جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ جو حسین کے انتہائی قریبی رشتہ داروں میں ہے، میدان کربلا میں نہ پہنچ سکا. لیکن عبداللہ اگر میدان کربلا میں نہ پہنچے تو کیا ہوا؟ اپنی نیابت کا انتظام کر دیا تھا، اپنی جگہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا تھا.
آج کچھ لوگ تاریخ مست کر کے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر طیار حسین سے متفق نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ سب جا رہے ہیں کربلا، عبداللہ نہیں جا رہے، اور عبداللہ کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں جن کو پیغمبر نے دعا دی، جو اتنے سمجھدار اور سیاست کو جاننے والے تھے وہ حسین سے اختلاف کرتے تھے۔ ہم بھی مانتے ہیں عبداللہ کو رسول نے دعا دی، ہم بھی مانتے ہیں عبداللہ انتہائی سیاست دان اور سیاست کو سمجھنے والے تھے، مگر یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ عبداللہ حسین سے اختلاف کرتے ہیں۔ جعفر طیار کا بیٹا اور حسین کا بہنوئی کیسے ممکن ہے کہ حسین سے اختلاف کرے؟ آگے تاریخ میں پڑھو وجہ کیا ہے۔ عبداللہ نابینا ہو چکے تھے مگر اس کے باوجود حسین کے ساتھ دینے کا اتنا خیال تھا کہ جب قافلہ حسینی مکے سے چلا اور ابھی تھوڑی دور گیا تھا جہاں آج مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ ہے وہاں تک قافلہ پہنچا تھا، حسین نے کہا بات قافلے کو روک لیا جائے، سارا قافلہ حیران ہے۔ یقیناً دوران سفر منزل کی جاتی ہے مگر اتنے قریبی فاصلے پہ کبھی منزل نہیں ہوتی کہ ابھی شہر سے نکلے ہیں اور منزل کی جا رہی ہے، اور اگر منزل کرنا ہی ہے تو سامان اونٹوں سے اتارا جائے، خیمے لگائے جائیں، خواتین کو خیموں میں بھیجا جائے۔ نہیں، حسین نے منزل بھی کی مگر کہہ دیا کہ سب لوگ سفر کے لیے تیار رہیں، فقط اپنا خیمہ نصب کرایا۔ عباس خیمے میں آئے، آقا ہم نے منزل تو کر لی ہے، آپ کا خیمہ تو نصب کر لیا گیا ہے، لیکن باقی ساری عورتیں، باقی سارے بچے، کہا بس ہم یہاں سے چلنے ہی والے ہیں، خیمے سے نکل کے مکے کی جانب دیکھو اور جو بھی آ رہا ہے پورے احترام کے ساتھ اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ عباس خیمے سے نکلے، اب جو مکے کا رخ کیا تو کیا دیکھا؟ عباس کے بڑے بہنوئی زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار گھوڑے پہ سوار چلے آ رہے ہیں، غلام نے سہارا دیا ہے اور ساتھ میں دونوں بیٹے عون بھی ہیں، محمد بھی ہیں، کہ اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ انہیں حسین مکے چھوڑ کے گئے تھے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنا۔ عبداللہ آئے، عباس کے علمدار نے اپنے بڑے بہنوئی کا استقبال کیا، حسین کے خیمے میں لائے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار حسین کو سلام کر کے کہتے ہیں اے حسین میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تمہاری پیشانی کے بال پکڑ کے تمہیں روک دیتا اور کم از کم کوفہ اور عراق میں جانے دیتا، لیکن مجھے پتا ہے تم امام زمان ہو، تم امام وقت ہو، وہی کرتے ہو جو حکم خدا ہے، صرف اس لیے آیا ہوں کہ آخری مرتبہ ایک بار اپنی بیوی زینب کبریٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا عبداللہ زینب کی محمل وہ ہے، زینب کی ہماری وہ ہے۔ عبداللہ اس جانب چلے، اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ کی شادی زینب کبریٰ سے ہوئی تھی تو مولا نے ایک شرط لگائی تھی کہ سفر کربلا میں عبداللہ رکاوٹ نہ بنیں گے، لیکن بعض علماء نے روایت دوسرے انداز سے لکھی ہے۔ زینب کبریٰ کو اطلاع مل گئی میرا شوہر آ رہا ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہوا اگر شوہر نے آ کے واپسی کا حکم دے دیا تو بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے سفر نہیں کر سکتی، ارے زینب کیسے بھائی کو چھوڑ کے جائے گی؟ بس یہ پریشانی زینب کے ذہن میں اس طرح تھی کہ جیسے ہی عبداللہ قریب آئے محمل پہ ہاتھ رکھا، ابھی سلام ہی کیا ہے، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجیے۔ زینب نے سلام کا جواب تو دیا لیکن ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اگر مجھے واپس لینے آئے ہو تو زینب واپس چلنے کو تو تیار ہے مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا، بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے ایک مرتبہ سوال کروں، اے شہزادی زینب اگر عبداللہ نے واپسی کی بات کی تو جدائی کا تصور کر کے یہیں پہ آپ کی روح جسم سے پرواز کر رہی ہے تو کربلا میں عصر عاشور جب حسین نے آخری سلام کر کے کہا تھا زینب آخری مرتبہ مجھے دیکھ لو، اب بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، اس وقت آپ کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی؟ لیکن واپس ہم مکے کی طرف آتے ہیں، عبداللہ نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ تڑپ اٹھے شہزادی بھلا میری یہ جسارت کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ رسول خدا فرما گئے مسافر جب سفر پہ جائے تو رد بلا کے لیے صدقہ ساتھ لے کے جائے، میرا آقا سفر کر رہا ہے، میرا مولا سفر کر رہا ہے، رد بلا کا انتظام ہونا چاہیے، وہ سامان صدقہ لے کے آیا اور پھر ایک مرتبہ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کو آگے بڑھاتا، شہزادی یہ آن کو لے جائیے، حسین پہ وقت پڑے میری جانب سے صدقہ کر دیجیے گا، اس محمد کو لے جائیے حسین پہ وقت پڑے اپنی جانب سے بھائی پہ صدقہ کر دیجیے۔
الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کے مصائب کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے انصار کا واسطہ ہمیں بھی شہدائے کربلا اور اصحاب حسین کی طرح اسلام و آل محمد کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ جس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں ہمیں اس اسلام کے احکامات کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور ان تمام مظالم کے لیے اپنی آخری حجت ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔